بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ محض کبائر اور گناہوں کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہوتا اہل سنت کے ہاں، تا وقت کہ وہ اس کا استحلال نہ کر رہا ہو یا جحود نہ کر رہا ہو. البتہ جحود یا استحلال کے حوالے سے ابھی جو ایک نئی بات ملا علی قاری کے بیان میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ استحلال جو ہے وہ رویے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ایک ایسا رویہ جو دیکھنے والوں کے ہاں کوئی شک باقی نہ رہنے دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے بات کو کچھ نہیں جانتا، تو یہ استحلال ہی کی ایک صورت ہے. اس چیز کو بعض لوگ جو ہے نا وہ مس کر جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استحلال کوئی اسٹامپ پر لکھ کر دی جانے والی ٹائپ کوئی چیز ہے. اچھا، یہ ہماری بات جو ہے وہ ہو چکی ہے. پیج نمبر 132 امام نووی کا کلام آ رہا ہے، بالکل پیج کے آخر میں. وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِّ، جان لو کہ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ انہ لا یکفر احد من اہل القبلۃ بذنب، کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی محض گناہ کی وجہ سے. ولا یکفر اہل الاہواء والبدع، اور اہل اہواء و اہل بدع جو ہیں ان کی بھی تکفیر نہیں کی جائے گی. بے شک وہ ایک درجے میں تشریح کر رہے ہیں، دین اپنے پاس سے نیا دین گھڑ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ مَا يُحْلَمُ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ضُرُورَةً، اور یہ کہ جو شخص انکار کرے گا اس چیز کا جس کا دین اسلام میں سے ہونا قطعی طور پر معلوم ہے، ہاں وہ شخص حکم بردتہ و کفرہ، اس شخص کے مرتد ہونے یا کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا. الا ان یکون، البتہ وہ شخص بھی کیا ہے، ان یکون قریب عہد بالاسلام، وہ بھی نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، تو البتہ ایک ایسی چیز بھی جس کا دین اسلام سے ہونا معلوم ہے ہر کس و ناکس کو، اس پر بھی اس کو چھوٹ دے دی جائے گی، کیونکہ اب پہلے وہ اسلام میں نہیں تھا، اس کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو. او نشأ ببادیۃ بعیدہ، یا کسی وہ دور دراز کے صحرائی علاقے میں پلا بڑھا ہے، ونحوی وغیرہ وغیرہ، ممن یخفى علیہ، جس پر دین اسلام کے بڑے معلوم امور پوشیدہ رہ سکتے ہوں. فیعرف ذلک، ایسے شخص کو بتایا جائے گا کہ یہ دین اسلام کی چیزیں ہیں. فإن استمر حکم بکفرہ، اگر وہ تب بھی اسی پر رہے تب اس کے کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا. وکذا حکم من استحل الزنا والخمر والقتل، یہی حکم اس شخص کا ہے جو زنا کو حلال کہے یا شراب کو حلال کہے یا قتل کو، او غیر ذلك من المحرمات التي يحلم تحریمها ضرورة، یا اس طرح کے دیگر وہ محرمات جن کا حرام ہونا قطعی و یقینی طور پر معلوم ہے. ويقول رحمہ اللہ فی موضع آخر، نووی ہی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، وعلم ان مذہب اہل السنہ وما علیہ اہل الحق من السلف والخلف، جان لو کہ اہل سنت کا مذہب اور جس پر کہ اہل حق جو ہے سلف تا خلف چلے آئے ہیں، ان من مات موحدا دخل الجنت قطعا علی کل حال، جو شخص توحید پر مرا وہ قطعی طور پر اور ہر حال میں جنت میں جانے والا ہے. فإن كان سالما من المعاصی، ہاں اگر وہ گناہوں سے ہی بچا ہوا تھا، کالصغیر، جیسے کوئی بندہ کو بچہ ہے، والمجنون، کو پاگل تھا، والذی اتصل جنونہ بالبلوغ، یا یہ ہے کہ جو بالغ ہوتے ہی پاگل ہو گیا تھا، والتائب توبة صحیحة من الشرک، یا کوئی وہ شخص جس نے شرک سے بہت صحیح توبہ کر لی ہوئی تھی، او غیرہ من المعاصی، یا گناہوں سے توبہ کر لی، گناہ تو اس نے کیے تھے لیکن توبہ کر لی اور توبہ کی حالت میں ہی اس کو موت آ گئی. اذا لم يحدث معصیۃ بعد توبته، توبہ کے بعد جب اگر اس نے پھر دوبارہ معصیت نہیں کی تھی، والموفق الذي لم يبتلى بمعصیۃ اصلا، اور کوئی ایسا صاحب توفیق شخص جو سرے سے گناہ میں نہیں پڑا، معصیت میں نہیں پڑا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنہ، یہ تمام اصناف جو ہیں یہ
سیدھی ہی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ولا يدخلون النار اصلا، یہ سرے سے دوزخ میں جانے والی نہیں ہے. لیکنہم یردونہا علی الخلاف المعروف فی الورود، ہاں یہ وارد ہوں گی دوزخ پر اس اختلاف کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو لفظ ورود کے حوالے سے مفسرین کے ہاں چلا ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ اِن مِنکم الا واردھا. اب وہ جو ورود ہے اس کی کیا تفسیر ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بھی جہنم پر سے گزریں گے ضرور. والصحیح ان المراد به المرور على الصراط، اور البتہ اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہنم پر پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. وہ منصوب علی ظہر جہنم، اور یہ جہنم کی پشت کے اوپر نصب ہے صراط. اعاذنا اللہ منها، اللہ ہمیں بچائے اس سے. ومن سائر المکروہ، اور ہر قسم کی مصیبت سے. وَأَمَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ مَعْصِيَةٌ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ توبہ، رہا وہ شخص کے جس کی معصیت تھی. تو اہل توحید کی بات ہو رہی ہے. اہل توحید میں تو ایک تو وہ صنف ہے جو گناہ سے بچے ہوئے ہیں یا توبہ کر لیے ہوئے تھے. البتہ جن کے گناہ ہیں وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ توبہ، توبہ کے بغیر مر گئے. فَهُوَ فِي مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ اللہ کی مشیت میں ہیں. فَإِنْ شَاءَ تَعَالَى عَفَا عَنْهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، چاہے اللہ تو اس کو معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے. اولاً آغاز سے ہی وجعلہ کالقسم الاول، اور اس کو پہلی قسم ہی کے اس میں رکھ دے، چاہے اللہ تو کر دے یہ بھی. وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ الْقَدْرَ الَّذِي يُرِيدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور چاہے تو اس کو اتنا عذاب دے جس مقدار کا عذاب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے. ثم يدخله الجنہ، پھر اس کو بھی جنت میں بھیج دے. فلا يخلد في النار احد مات على التوحید، یہ بہرحال کبھی نہیں ہو سکتا کہ دوزخ میں مخلد رہے کوئی شخص جو توحید پر مرا تھا. ولو عمل من المعاصی ما عمل، چاہے گناہوں میں سے جو بھی گناہ اس نے کر لیے ہوں. کما انہ لا يدخل الجنت احد مات علی الکفر، یہ اگلی بات بہت اہم ہے. بالکل ایسے ہی جیسے جنت میں وہ شخص کبھی نہیں جانے والا جو کفر پر مرا تھا. ولو عمل من اعمال البر ما عمل، چاہے اس نے نیکی کے اعمال میں سے کیسے ہی پہاڑ جیسے عمل نہ کیوں نہ کر لے ہوں، مرا کفر پر ہے. وهذا مختصر جامع لمذهب اہل الحق في هذه المسألة، یہ نووی کہہ رہے ہیں یہ مختصر ہے، مذہب اہل حق کا جامع بیان ہے اس موضوع پر، اس مسئلہ میں. وقد تظاہرت ادلۃ الکتاب والسنت، اور سنت اور کتاب اور سنت کی دلائل جو ہیں بہت کثرت سے آئے ہیں اس پر. من يعتد به من الامة على هذه القاعدة، یا من يعتد به واجماع من يعتد به من الامة على هذه القاعدة، اور ان لوگوں کا یہ اجماع ہے اہل علم کا جو امت میں کسی شمار قطار میں آتے ہیں. وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعی، اور اس پر نصوص اس تواتر کے ساتھ ہیں جو علم قطعی کا فائدہ دیتے ہیں. اچھا، آخری آج کی مجلس کا جو آخری بلٹ ہے آ رہی ہے، یہ بہت مختصر سی ہے، پیج نمبر 134. فلیس ان المعاصی برید الکفر، البتہ یہ جو گناہ جن کو ہم کہتے ہیں نا معاصی، یہ کفر کی ڈاک ہے. ڈاک کیا ہوتی ہے کہ مطلب ہے وہ بندہ پیچھے آئے گا، وہ ابھی ایک چیز جو ہے نا اپنا ایک پیغام آگے بھیج رہا ہے. وَيُخْشَى عَلَىٰ أَصْحَابِهَا مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ، معاصی کے جو مرتکب لوگ ہیں ان کے بارے میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ویسے سے موت بری حالت میں ہو، کفر کی حالت میں ان کو موت آئے مثلا، تو اس کا اندیشہ رہتا ہے. یعنی یہ ہے کہ اہل سنت نے جہاں وہ بات کی ہے جس سے ایک درجے میں نا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والے کی بھی خیر تو ہے. اب کیونکہ وہ ہے تو اس وجہ سے وہ اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کو ہم البتہ گناہوں کفر کی برید ڈاک سمجھتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ نہ آ لے. وہ کہتے ہیں کہ رسول کی نافرمانی سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور کسی وقت یہ حالت ہوتا ہے کہ آدمی شرک اور کفر ہی کے اندر جا پڑے کیونکہ وہ رسول کی نافرمانی کرتا رہا تھا. او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو ایک دردناک عذاب آ جائے. اچھا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، اور یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے. فاذا نزع، اگر وہ اس سے نکل آئے، اس حالت سے تائب ہو جائے، واستغفر، استغفار کرے، وتاب، اور توبہ کرے، سقل قلبہ، تو اس کا دل پھر جو ہے
وہ صاف ستھرا اور وہ جسے کہتے ہیں نا چمکتا، یہ تثقیل ہوتی ہے چھری کو، جب آپ چھری کی دھار تیز کرتے ہیں نا وہ چمکنے، اس کا دل پھر چمکدار ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، البتہ اگر وہ پھر گناہ وہی کرے تو وہ دبا اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ حَتَّى تَحْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کے دل کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یعنی دل کے اوپر چھا جاتا ہے وہ کالا دبا۔ وَهُوَ الرَّانُ، اور یہی ہے وہ جو زنگ ہے، وہ قرآن مجید میں ہے الذی ذکر اللہ، تو اللہ کے اس کلام میں ذکر ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اس چیز کا جو یہ کمائی کرتے رہے تھے۔ تو گناہوں کا جو زنگ ہے وہ چڑھتے 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 کفر اور شرک کی صورت بھی دھار لیتا ہے، تو کوئی معاصی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ ایک موضوع جو ہے وہ الگ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔